دین کی بات جب ماننے کی باری آئی نا تو صحابہ کرام کا طریقہ دیکھیں. صحابہ کرام جب بولا جاتا ہے تو حضور کے تمام فالوورز اس پہ آ جاتے ہیں. کوئی ایک غلام نہیں ہوتا, وہ غلام اہل بیت بھی ہیں, وہ غلام صحابہ بھی ہیں. تو جب شراب کا حرمت کا حکم آیا نا, شراب کی حرمت کا حکم, تو یہ گریجولی آیا, یعنی یکدم شراب کو حرام نہیں کیا گیا. اس کے قرآن میں 2-3 سٹیپ ہے. جب لاسٹ سٹیپ آیا جس میں شراب کو حرام کرا دیا گیا تھا, تو لوگوں کے گھروں میں مٹکے کے مٹکے پڑے ہوئے تھے, اور وہ لوگ جو اسلام بھی قبول کر چکے تھے ان کے گھر میں بھی تھا, چونکہ حرام نہیں تھا اس لیے تھا. جب حرام ہوا تو اب صحابہ کا دین دیکھیں, جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کا دین کیسا تھا, ان کی استقامت علی الاسلام کیسی تھی, ان کی استقامت علی الدین کیسے تھا, وہ دین کو کس طرح سمجھتے تھے اور اس پہ عمل کرنے کی کتنی کوشش کرتے تھے. جیسے ہی قرآن کی آیت جبرائیل امین حضور کے اوپر لے کے نازل ہوئے, فرمایا کہ شراب انما الخمر والمیسر, شراب حرام ہے, یہ حرام قطعی حرام ہے, اس میں پینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو جن جن اسلام کے ماننے والوں کے گھر میں اگر ایک قطرہ بھی پڑا تھا, چاہے ایک مٹکا پڑا تھا جو انہوں نے بیچنا بھی تھا, سارا کا سارا گلیوں میں انہوں نے روڑ دیا تھا, انڈیر دیا تھا, برتن خالی ہو گئے. حالانکہ قیمتی چیز تھی اس دور میں, بیچ کے لوگ اپنا تو کاروبار بھی کرتے تھے. ہم اسی کاروبار کو سود کے زمرے میں لے آئے. جیسے حرام شراب ہے ایسے ہی حرام سود بھی حرام. احل اللہ البیع وحرم الربا, قرآن کہتا ہے اللہ نے بے, خرید و فروخت, لین دین, تجارت, اس کو تو حلال رکھا ہے, لیکن وحرم الربا, ربا کو حرام کیا, سود کو حرام کیا. ہم نے گنجائش نکالی ہے, سود نہیں کہتے انٹرسٹ کہہ لیتے, سود نہیں کہتے انٹرسٹ کہہ لیتے, اگر انٹرسٹ بھی نہیں کہتے تو کوئی اور چیز کہہ لیتے, حلال منافع کہہ لیتے. مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس میں سے سوراخ نکالے, ہم نے یہ نہیں چھوڑا کہ یار یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے مترادف ہے, چاہے ہماری حکومت ہو اوپر والے لیول پہ ہو یا نیچے والے, سارے کے سارے برابر کے شریک ہیں. حالانکہ سود میں لکھنے والا, دینے والا, لینے والا, تعاون کرنے والا, معاہدہ کروانے والا, یہ سارے برابر کے شریک ہیں, ذرا ہی فرق نہیں. تو میں آپ کو صحابہ کرام کی مثال دی کہ جب ان کے سامنے اسلام کی بات ہے تو پھر انہوں نے چون چرا نہیں کی, پھر ان کے بھی تو خواہشات تھے, دل ان کے اندر بھی بستے تھے, ان کے دل بھی زندہ تھے, مردہ تو نہیں تھے نعوذ باللہ. صحابہ کرام کے دل تو زندہ دل تھے, لیکن اس کے باوجود جب اسلام نے ان کو پکارا تو پھر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم کس حساب میں ہمارا کوئی معاشی نقصان ہوتا ہے, ہم تو اس کو بیچ کے پی کے گزارا کرتے ہیں اور بیچ کے اپنی ذریعہ معاش کماتے. تو انہوں نے کسی حوالے سے نہیں سوچا, چاہے ان کی جان کا مسئلہ ہوا تب بھی انہوں نے پیچھے نہیں سوچا, چاہے ان کے معاش کا مسئلہ ہوا تب بھی نہیں سوچا, چاہے ان کی اولاد کو قربان کرنے کا مسئلہ تب بھی نہیں سوچا. ہر صورت میں جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی تو سب لوگوں نے اسلام کے لیے اپنا تن من دھن صحابہ کرام کی لسٹ میں انہوں نے سامنے کرا. آج ہم ان کے فالوور ہیں, آج ان کے نام لیوا ہے, آج ان کے نام کی ہم جناب وہ عرس مناتے ہیں, ان کے نام کے دن مناتے ہیں, ان کے پیدائش کے دن بھی مناتے ہیں, ان کے وصال کے دن بھی مناتے ہیں, اور اس پہ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے کہ اس دن چھٹی کر دی جائے. یکم محرم الحرام کو یوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت, اس لیے چھٹی کر دی جائے. بھائی چھٹی منانے کا یا اس کا مطالبہ کرنے کا تو مقصد ہی نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ دن منانے کا مقصد انہوں نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے, تو ہم نے کیا کیا, یہ ترازو ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھ کے اپنے آپ کو تولنا ہے کہ ہمارا معاشرہ اس وقت کہاں کھڑا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, عملی مسلمان عمل بننا ہے. اور عملی مسلمان کیسے بنتے ہیں, جب اس کو شکست دیں گے, اور یہ شکست آرام سے نہیں پاتا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے, فرمایا کہ جہاد 2 قسم کا ہے, ایک جہاد اکبر ہے اور ایک جہاد اصغر ہے. اکبر کا مطلب بڑا, اصغر کا مطلب چھوٹا. فرمایا ایک جہاد اکبر ہے اور ایک جہاد اصغر ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سامنے بیٹھے ہوئے تھے, پوچھا کہ جہاد اکبر کیا ہے اور جہاد اصغر کیا ہے. فرمایا اپنے نفس کے ساتھ لڑائی کرنا یہ جہاد اکبر ہے, اور تلوار لے کے کافروں کے مقابلے میں جانا یہ جہاد اصغر ہے. جس نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر لیا سمجھو اس نے بہت بڑا جہاد کیا, اس نے بہت بڑا جہاد کیا. اور ہمیں اب ہم کہتے ہیں فلاں جناب بارڈر پہ جانا ہے, کوئی صاحب شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. نہیں, ہم شہادت لینا چاہتے ہیں. اس سے پہلے بھی تو ایک مقام ہے بھائی, اس سے پہلے بھی تو ایک جہاد ہے. وہ جہاد کیا ہے, وہ ہمارے نفس کا جہاد ہے, اپنے ساتھ جہاد ہے. دوسرے کو تو کہنے کی مطلب باری بات میں آتی ہے, بندہ خود دین اسلام کو سمجھتا بھی ہے لیکن عمل نہیں کرتا, اور دوسرے کو پتہ کہیں جا رہا ہوتا ہے.
تو بھائی پہلے خود عمل بھی کرو. لما تقولون ما لا تفعلون. قرآن کا یہ بھی پیغام ہے, یہ بھی ٹکڑا قرآن پاک میں ہے, یہ جملہ بھی قرآن پاک میں ہے, یہ سینٹینس بھی قرآن پاک میں ہے. کیا کہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ خود نہیں کریں گے دوسروں کو کیسے کہیں گے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ خود بھی تو ہم نے نمونہ بن کے دکھانا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے مقابلے میں کس کو آپ نے کہا تھا تو کلمہ پڑھ لے تو تلوار سے تیرا سر اتار دوں گا؟ نہیں. آپ کے اخلاق دیکھے, آپ کی عادات مبارک دیکھی, آپ کا کریکٹر سب کے سامنے تھا. تو سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دنوں میں بھی صادق امین کہا تھا جن دنوں میں آپ کے تو جانی دشمن جو ہے وہ آسمان پہ چڑھے ہوئے تھے, وہ آپ کو ایک آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتے تھے. لیکن انہی دشمنوں نے حضور کے کریکٹر کی باری آئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے صادق اور امین کہہ کے پکارا. اور پھر جب آپ نے نبوت کا دعویٰ اعلان فرمایا, نبوت کا اعلان فرمایا تو یہ بھی ان کے لیے کوئی کم نہیں تھا کہ حضور کو نبی مان لیتے. ان کے لیے مطلب آسان نہیں تھا. تو آپ نے ان کو بطور دلیل کیا پیش کی؟ اب یہ بات بڑی قابل غور ہے. بطور دلیل انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ دیکھو جی اللہ نے آسمان بنائے بغیر ستونوں کے کڑے, بالکل کڑے انہیں بھی نظر آ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے زمین آپ کی فرش کے طور پہ بچھائی ہے, بالکل بچھائیے, یہ بھی اللہ نے بچھا دی. اب یہ دلیلیں ہیں, وحدانیت خدا بندی کی دلیلیں بالکل ہیں, اور اس پہ ان کو قائل کیا جا سکتا تھا, وہ یہ دیکھ بھی رہے تھے. لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے بطور دلیل اپنا نبی ہونے کی بطور دلیل جو چیز پیش کی اس کو ذرا اپنے سامنے رکھے اور پھر اپنی زندگی کو ہم سنوارے. فرمایا یار میں تم میں سے عمر نہیں گزار چکا, 40 سال میں نے تمہارے اندر گزارے, کیا مجھ میں کوئی کمی دیکھی ہے جو اللہ کے فرمان کے میں نے نافرمانی کوئی کی ہے؟ میں نے زندگی تمہارے سامنے گزاری ہے 40 سال, دیکھو میری زندگی میں اگر کوئی مائی کلا لے تو نکال کے دکھائے کوئی کیڑا, نکال کے دکھائے کوئی کمی کجی, کوئی نقص نکال کے دکھائے. میں نے 40 سال تمہارے اندر رہ کے گزاری ہے. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے میری تربیت مجھے پروان چڑھایا ہے کہ مجھے سب انبیاء کا امام بنانا تھا اور نبی آخر الزمان بنانا تھا. اس لیے میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا اور میرے اوپر فرشتہ بھیجا ہے. سو مجھے نبی مانو, رسول مانو, اس لیے کہ میری زندگی تمہارے سامنے کھلی ہوئی کتاب ہے. اور وہ زندگی میں آپ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان فرمایا. اور یہ پرائم ڈپٹی ہے 1,24,000 پیغمبروں کی کہ انہوں نے آ کے لوگوں کو بتانا ہے کہ اللہ ایک ہے اور پھر اس کی دلیلیں بھی دینی ہیں. اور ہم بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے. آپ اس بات کو جانتے ہیں, تو یہ کوئی بتانے کی بات ہے کہ اللہ دو ہے؟ اللہ تو ایک ہے. تو بھائی ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی ایک ہے, لم یلد ولم یولد, نہ اس کی بیوی نہ بچے نہ اس کا کوئی باپ, وہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, اس کے برابر بھی ہم کسی کو نہیں تسلیم کرتے, نہ مانتے ہیں کہ جیسا خدا ہے ویسا کوئی اور ہو سکتا ہے. نہیں, قطعاً نہیں. یہ تو ذات میں ہے نا, صفات میں بھی اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں, صفات میں بھی اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں. آپ کوئی بیمار ہے, وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر سے دوائی لیتا ہے, شفا ہو جاتی اسے, لیکن شفا دینے والا تو اللہ کی ذات ہے. ڈاکٹر نے بھی شفا دے دی, اللہ نے بھی شفا دے دی. بات یہ ہے سمجھنے کی کہ ڈاکٹر کی شفا عارضی شفا ہے, اس کے ہاتھ میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ نسخہ رکھا ہے جس کی وجہ سے آپ ٹھیک ہو گئے, لیکن حقیقت میں شفا اللہ دے رہا ہے. اسی طرح زندگی کے اور طریقے اور صفات کی, آپ رزق کی بات کر لیں تو آپ جس کے اندر ملازم ہیں, آپ جس سے تنخواہ لیتے ہیں, وہ آپ کا رزق وہ چلا رہا ہے جس سے آپ تنخواہ لیتے ہیں. جس کے آپ ملازم ہیں وہ آپ کو رزق دے رہا ہے, وہ عارضی رزق وہ دے رہا ہے. لیکن حقیقت میں رازق کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. بظاہر یہ میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ کچھ عارضی صفات بھی ایسی ہوتی ہے جو اللہ کی صفات جیسی ہوتی ہے, لیکن اللہ کی صفات کا مقابلہ نہیں کر سکتی وہ صفات. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی صفات دی ہیں جو خود اللہ کی صفات ہے. مثال کے طور پہ اللہ نے اپنے ساتھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام سے رؤوف, اللہ مہربان ہے بندوں کے ساتھ, وہ سختی نہیں فرماتا بندوں کے ساتھ. اللہ کیا ہے؟ بندوں کے ساتھ مہربان. اور یہ مہربانی ہمیں بھی بندوں کے ساتھ کرنی چاہیے. کہیں پہ سختی بھی ہو جاتی ہے لیکن مہربانی پہلے نمبر پہ رکھنی چاہیے. کہیں پہ کوئی ہمارے ملازمین, ہمارے بچے, ہمارے گھر والے, ہمارے اڑوس پڑوس اگر کوئی غلطی ہو جائے تو مہربانی یہ صفت ہے, اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بندوں کو بھی دی ہوئی ہے کہ وہ مہربانی کریں. وہ کرو مہربانی اہل زمین پر, تم کرو مہربانی اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. تم زمین والوں پر مہربانی کرو گے تو اللہ تمہارے اوپر مہربانی کرے گا.
مہربانی مین نرمی، ورنہ ہم کو نرمی کے قابل ہیں جو گواہ ہم کر رہے ہیں، جو پاپڑ ہم نے بیلے، جو کام ہم کر رہے ہیں، یعنی صبح سے لے کر شام تک آپ کاؤنٹ کریں نا، سیلف اکاؤنٹیبلٹی میں مجھ سمیت ہم سب کریں، ہم کیا کرتے ہیں، خود احتسابی کا عمل اگر ہوگا نا تو پھر کوئی بندہ گناہوں میں لت پت نہیں ہوگا، گناہ ہوں گے لیکن تھوڑے ہوں گے، لیکن خود احتسابی ضروری ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں، ہم صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر اگلی صبح تک کیا کر رہے ہیں، یہ خود احتسابی ہے، اور یہ خود احتسابی ہمیں جنت کی طرف لے جائے گی، یہ جنت کی طرف لے جائے گی جب سوچ کے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر غلطی کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو تو فوراً اس کے بعد نیکی کرو، کیا کرو، تاکہ تمہاری جو غلطی اور گناہ ہوا ہے نیکی اس کو ختم کر دے، نیکی کیا کر دے، ختم کر دے۔ ہمارے جو گناہوں والا فرشتہ ہے نا وہ تھوڑا ریلیکس ہے، اور جو ہمارا نیکیوں والا فرشتہ ہے وہ بہت بزی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کیسے، وہ ریلیکس ہے، ریلیکس اس لیے ہے کہ اگر غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے تھوڑا اس کو ڈیلے کر کے لکھنا ہے، جلدی نہیں لکھنا، تھوڑا سا ڈیلے کرو، اسے تھوڑا ویٹ کرو، ابھی نہیں لکھنا۔ نام اعمال تو لکھا جا رہا ہے، اور اسی نے قیامت کے دن ہمارے اوپر شواہد دینے، اسی نے کہنا ہے کہ جی یہ جو لکھا ہوا ہے یہ تمہارے فرشتوں نے لکھا ہے، اور تمہارے وہ قریب تھے، اس وقت سب سے زیادہ قریب تمہارے فرشتے تھے، اور کوئی بھی اتنا قریب نہیں تھا جب فرشتے کے، انہوں نے لکھا ہے نیکی کیا یا برائی کی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اس کو تھوڑا رہنے دیں، شاید یہ بندہ ابھی توبہ کر لے تو اس کا یہ گناہ ختم نہ ہو، یعنی نالوں نال صفائی مٹائی، ریز کرنا، ختم کرنا، نالوں نال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بھائی یہ گناہ والا فرشتہ تھوڑا ٹھہر جا، ہو سکتا ہے میرا بندہ دعا یہ کر لے، توبہ کر لے اور اس کا یہ گناہ ختم کر۔ اگر فوراً نیکی کرتا ہے تب بھی گناہ ختم کر دیا جاتا ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے تب بھی گناہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو نیکی والے فرشتوں کو تو بالکل ٹائم ہی نہیں ہے، تو لکھ ہی جا رہا ہے، بھائی بندہ کرے صحیح، کوئی نیکی عمل کی کرے یا زبان کی کرے، فوراً فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ اب ذرا غور کیجیے اللہ کی مہربانی پر، غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کتنی زیادہ ہے ہمارے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ یہ نیکی والے فرشتے کو تو یہ نہیں فرماتا کہ تھوڑا ٹھہر جا، تھوڑا ٹھہر جا کہ اس کی نیکی لکھنے میں کہ کہیں یہ اس نے وہ نہ کی ہو، مطلب ریاکاری نہ کی ہو، ریاکاری کی ہے تب بھی نیکی لکھی جائے گی، لیکن گناہ اگر کیا ہے تو اللہ فرماتا ہے تھوڑا جا ٹھہر جا، مت توبہ کر دو یا تو نیکی کر دو تو گناہ ختم کر دے۔ یہ ہے ہمارا اسلام، یہ اللہ کی مہربانی۔ میں رؤوف کی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ اللہ رؤوف ہے، کتنا رؤوف ہے یہ آپ نے سمجھا، اس کے اندر ہزارہ اور مثالیں ہیں آپ جن کو دیکھ سکتے ہیں، ہزاروں مثالیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے بھی وہ صفات رکھی اور بندوں کو بھی دی ہے، لیکن جیسی صفات اللہ کی ہیں وہ بندوں کی نہیں ہے۔ تو 1,24,000 جو پیغمبر ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، جان مال رزق ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کی وحدانیت پہ غور کر کے پھر اسی کی عبادت میں لگے رہو۔ یہ تو توحید تھی۔